اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہوگی۔ یہاں اب جو سب سے اہم اور غور طلب سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال یہاں سے آگے کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسرائیل ایران کے اس حملے کا جواب دینے کا فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ مشرق وسطی اور خطے سے باہر کے دیگر ممالک بشمول ان ممالک کے جو ایرانی حکومت کو سخت ناپسند کرتے ہیں، انہوں نے تحمل پر زور دیا ہے۔ ایران کا موقف ان خطوط پر ہے کہ حساب اور معاملہ اب برابر ہے۔ یہ بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے۔ اب ہم پر جوابی وارانہ ہوا، اگر ہوا تو ہم آپ پر اس سے زیادہ اور زوردار حملہ کریں گے جسے آپ روک نہیں سکیں گے، لیکن اسرائیل پہلے ہی اہم رد عمل یا جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کر چکا ہے، اور اس کی حکومت کو اکثر اسرائیلی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت گیر کہا جاتا رہا۔ اس نے 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے کا جواب چند گھنٹوں کے اندر دیا اور پھر اگلے 6 ماہ غزہ کی پٹی کو تباہ کرنے میں گزارے۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا ایران کے اس براہ راست حملے کو جواب کے بغیر چھوڑنے کا امکان کم ہی نظر آتا ہے، تاہم اس کا اثر ضمنی سطح پر محدود نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل حکمت عملی کیا ہوگی۔ پہلی صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل خطے میں اپنے پڑوسیوں کی بات سن سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، جسے اس صورتحال میں ایک حکمت عملی کے تحت کیے جانے والا صبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل جواب دینے سے باز رہے اور اس کے بجائے خطے میں ایران کے دیگر اتحادیوں جیسے لبنان میں حزب اللہ یا شام میں اہم مقامات کو نشانہ بنانا جاری رکھ سکتا ہے، جیسے کہ وہ برسوں سے کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اسرائیل اسی طرح کے احتیاط سے ترتیب دیے گئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے، جس میں صرف ان میزائل اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جہاں سے ایران نے گزشتہ رات حملہ کیا تھا۔ ایران اب بھی اس کشیدگی میں اضافے کے طور پر دیکھا گیا، کیونکہ پہلا موقع ہوگا جب اسرائیل خطے میں مخالف ملیشیا کو نشانہ بنانے کی بجائے ایران پر براہ راست حملہ کیا ہے، یا اسرائیل اس کشیدگی کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے ایران کے طاقتور فوجی دستے، پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے اڈوں، تربیتی کیمپوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو اپنے ممکنہ رد عمل کے لیے نشانہ بنا سکتا ہے۔ دونوں آپشنز میں سے کسی ایک پر ایران کی طرف سے مزید جوابی کارروائی کا خطرہ ہے۔ یہاں عام سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹے گا، جس کے نتیجے میں خطے میں ایران اور امریکی فوج کے درمیان باضابطہ طور پر ایک جنگ چھڑ جائے۔ امریکہ کی تمام 6 خلیجی عرب ریاستوں کے علاوہ شام، عراق اور اردن میں فوجی تنصبات ہیں۔ یہ سب ایران کے بیلسٹک اور دیگر میزائلوں کے بڑے ذخیرے کا ہدف بن سکتی ہے، جو اس نے بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود گزشتہ برسوں میں تیار کی ہیں۔ ایران بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے جس کی اس نے طویل عرصے سے صرف دھمکی دے رکھی ہے کہ وہ اگر حملہ کیا گیا تو اسٹریٹجک طور پر ہم ابنائے ہمس کو بند کر دے گا۔ بارودی سرنگیں، ڈرونز اور جنگی طیاروں کا استعمال کر کے دنیا کی تیل کی سپلائی کا تقریباً 1/4 حصہ بند کر سکتا ہے۔ یہ وہ ڈراؤنا خواب ہے جو پورے خطے میں امریکہ اور خلیجی ریاستوں کو جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اب بہت سی حکومتیں سوچ بچار کرنے میں مصروف ہیں۔